یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی لوگو اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو. تو وہ رب اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. انہوں نے کہا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے حد عزت سے نوازا. میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کا ربط، اس طرح کا سیلف لیس ایفرٹس میں نے پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی تھی. اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے اور جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی اور خوشحالی ہے. پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اسی طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے. ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے اور ترقی، خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جس طرح ہم نے یہ جو مہنگائی کا جو ایک قیامت خیز طوفان تھا اس کو تھاما ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ ڈور لے کر لائنیں قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے، وہاں پر راشننگ شروع ہو گئی تھی. لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا پہلے ہفتے میں 55 روپے تو پاس آن کیا، لیکن اگلے 3 ہفتے ہم نے 129 ارب روپے سارے کے سارے وفاق کے وسائل سے تھے وہ ہم نے ان کو خرچ کیا اور عوام کو جو اس قیامت خیز مہنگائی سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا. پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی، پھر ریٹیئرڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی اسٹرگل ہوئی، اس طرح کی محنت ہوئی، کاوشیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں سے ڈیفینس سے بیٹھے ہیں، پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں، پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے، یہی بالوں پر دے، یہی طاقت دے، یہی سوچ عطا فرمائے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میں ختام محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی. انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا. میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں.
میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں، جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے والد گرامی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ، جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سردار خالد مکسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، کے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہے تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ختاماً یہ کہوں گا، آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ پاکستان has changed forever. I'm telling you, from کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ عزت جو دی ہے، یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے، ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک ٹانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے۔ یہ پوری قوم کی عزت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے